بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف اہل علم ہی جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کی سال کے 365 دنوں میں کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ 10 محرم کا دن حضرت امام حسین کی شہادت اور تمام طاغوتی اور فرعونی طاقتوں کو شکست دینے کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، لہٰذا آج 10 محرم الحرام بدھ کے بابرکت روز جو بھی شخص صرف 11 بار قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لے گا تو اس کے گھر کے کونے کونے سے غربت ختم ہو جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آج کا یہ عمل بہت ہی اہم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آج کا دن بھی بہت ہی زیادہ اہم اور فضیلت والا ہے۔ اس عمل کو کسی صورت بھی ضائع مت کرنا، کیونکہ پھر 1 سال کے بعد دوبارہ موقع ملنا ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اس بابرکت عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی 7 نسلیں امیر ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، آج 10 محرم الحرام کے دن صرف 11 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھنے والا ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آج 10 محرم الحرام کا ہم نے بہت بے صبری سے انتظار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ دن عطا کیا۔ آج 10 محرم الحرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آ چکا اور آج کے دن یہ ایک سورت 11 بار پڑھنے والا شخص رب کریم سے 11 حاجات بھی اگر مانگے گا، اگر 11 مقاصد میں بھی رب کریم سے کامیابی مانگے گا تو میرا اللہ اسے ضرور اس عمل کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، محرم الحرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے اور یہ بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی ہیں، اسی لیے خدا کا واسطہ یہ آج کے دن اس عمل کو بالکل نہ چھوڑیں۔ پیارے دوستو، آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا دن ہے، آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا دن ہے، اس لیے آج کسی بھی قسم کی لاپرواہی سے بچیں۔ آج 10 محرم الحرام کا دن بڑی ہی فضیلت اور برکت والا دن ہے۔ آج کے دن صرف یہ چند منٹ کا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل کر رہے گا۔ پیارے دوستو، آپ کے پاس آج کا پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آج ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جسے صرف کرنے کی دیر ہے، لاکھوں نہیں میرا رب کروڑوں سے نوازے گا۔ پورے سال کی خوشیاں بانٹنا چاہتے ہو، پورے سال کی غربت سے اگر پیچھا چھڑانا چاہتے ہو اور اگر اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہو تو آج 10 محرم الحرام بدھ کے دن یہ ایک عمل کرنا مت بھولنا۔ یہ سورت قرآن کریم کے بابرکت الفاظ ہیں، اس کے ایک ایک زبر زیر پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کی پہلی 10 راتیں قبولیت کی راتیں ہیں۔ محرم کے پہلے عشرے میں 2 ایام ایسے ہیں کہ جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں محرم کے مہینے کا خاص عمل بتائیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں محرم کے دن کوئی بندہ اگر ایک روزہ رکھے گا تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ایک روزے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب چاہتے ہیں، جس دن کی فضیلت اتنی ہے کہ اس دن کے ایک روزے کا ثواب پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، تو ذرا سوچئے کہ اس دن رب کریم سے مانگنے والے کو رب کتنا نوازے گا۔ اس دن کو مانگنے والے کو رب کی ذات چھپر پھاڑ کے دیتی ہے۔ بس آپ نے 10 محرم الحرام کے دن یہ ایک سورہ مبارکہ پڑھ لینی ہے، انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اب یہ بھی جان لیجئے کہ قرآن پاک کی وہ بابرکت سورت سورہ فاتحہ ہے، جسے قرآن کریم کی سب سے لاڈلی اور سب سے پیاری سورت مبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں رب کا شکر بھی ہے، آخرت کی تیاری بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان محبت کا ذکر بھی ہے۔ اور جب کوئی بندہ 10 محرم الحرام کے دن اپنی ناممکن حاجت کو لے کر بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو میرا رب بیٹھے بٹھائے اس شخص کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ میرا رب مصلی کو چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سورہ فاتحہ کے اس بابرکت وظیفے کا پورا طریقہ شیئر کریں گے کہ آپ نے کس طرح سے اور کس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم اسی طرح کے اچھے وظیفے
اور عملیات آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر شیئر کرتے ہی رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج 10 محرم الحرام کا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی آپ کا دل چاہے تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ سے اس کی رحمت کے مطابق دل کھول کر مانگ لینا، کنجوسی مت کرنا۔ جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، اگر چاہیں تو انہیں پہلے سے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، اور پھر جب عمل کرنے بیٹھیں تو یہ پرچی اور یہ کاغذ اپنے پاس رکھ لینا۔ ناظرین، اللہ رب العالمین سے مانگتے وقت اپنی عقل کے گھوڑوں کو مت دوڑانا، بلکہ اس یقین اور اطمینان کے ساتھ اللہ سے مانگ لینا کہ گویا آج کے دن اللہ رب العالمین خود آپ سے فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، مانگ لے، مجھ سے جو کچھ بھی تو مانگ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور جان لیجئے کہ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آتا ہو آپ وہی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ آپ درود ابراہیمی کو پڑھ لیں، کیونکہ یہ درود سب سے افضل ترین درود شریف ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے یہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ان تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ بے شک ہر انسان کی مصیبتیں اور حاجتیں الگ الگ ہیں، جس کو جو بھی چاہیے تو وہ اپنے الفاظ میں اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس عمل کو رشتے کے لیے کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ نیک رشتہ چاہتے ہیں، تو آپ اس کی نیت یوں کر لیں کہ اے اللہ، آج کے بابرکت دن کے وسیلے سے، شہدائے کربلا کے صدقے سے ہمیں ہمارے لیے بہترین رشتہ عطا فرما، جو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت ہو اور خوشحالیاں لے کر ہماری زندگی میں داخل ہو۔ یا پھر اگر آپ اس عمل کو اپنی غربت اور تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کی نیت کر لیں۔ آج کے دن اگر آپ لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جائیں گے کہ یہ سب کچھ رب سے مانگنا ہے، تو انشاءاللہ میرا رب آپ کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائے گا، آپ کی تمام حاجتیں قبول و منظور فرمائے گا۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک مرتبہ تعوذ تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ، تاکہ اس عمل کو کرتے ہوئے کسی بھی قسم کے شیطانی وار اور شیطانی وسوسے سے آپ کی حفاظت رہے۔ آئیے ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے بعد پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، یہ رب تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے اور یہ عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اس نام کی برکت و فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ آج اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا وظیفہ کر لیں گے تو آپ بھی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، اور وہ بابرکت نام یا اللہ یا کریم ہے۔ انشاءاللہ اس نام کو پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم آپ پر ہوگی۔ آپ بھی اگر دولت اور رزق سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں، تو بس اللہ کے یہ دو صفاتی نام یا اللہ یا کریم پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اگر فقیر سے فقیر بندہ بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی امیر بنا دے گا۔ یا اللہ یا کریم یہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم یہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم یہ 3 بار ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ بھی جان لیجئے کہ آپ نے رب تعالیٰ کے یہ بابرکت نام 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ چاہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا پھر تسبیح پر پڑھنا چاہیں تو تسبیح پر بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صفاتی نام صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ قرآن کریم کے ایک بہت ہی لاڈلی سورت کا وظیفہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا عمل ہے۔ سورہ فاتحہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور اگر یہ سورہ مبارکہ ہم نماز میں نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ اتنی فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پیارے دوستو، یہ بھی جان لیجئے کہ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں رب کا شکر ہے، اور رب کا شکر ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ شکر کرنے سے آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، جان میں اور اولاد میں برکتیں آتی ہیں۔ آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کو مکمل طور پر پڑھنے کے بعد جو آخری تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھی ایک قرآنی سورت ہی ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اور جان لیجئے کہ سورہ اخلاص کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ اس کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت بھی سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گئی تو اب یہ بھی جان لیجئے کہ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو پھر سے آخر میں آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور وہی درود پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پیارے دوستو، یہ وہ وظیفہ ہے جو کہ بے حد آزمودہ ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو کیا اور لاکھوں لوگوں کو ہی اس عمل کا فائدہ ہوا۔ پیارے دوستو، میں نے آپ کو اس ویڈیو میں اس سارے عمل کی ایک ایک چیز اور ایک ایک نقطہ سمجھا دیا ہے، اسی لیے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس عمل کو بالکل جیسے میں نے بتایا ہے اسی طرح سے کرنا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کے اس بابرکت دن میں چھوٹی سی کسی غلطی یا کوتاہی سے آپ کا وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جان لیجئے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس لیے آپ نے آج کے اس بابرکت دن میں اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، چاہے کتنی ہی بڑی سے بڑی حاجت کیوں نہ ہو، میرا رب آج کے اس بابرکت دن میں آپ کی ساری حاجتیں قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آج کے بابرکت دن کی برکت سے نیچے کومنٹ باکس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی سا بھی خوبصورت نام ضرور تحریر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔